السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس رائٹر کے ساتھ۔ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و ستم کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں۔ حالیہ تنازعات میں اسرائیل نے مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ہزاروں فلسطینی شہید اور ہزاروں ہی زخمی ہوئے، گرفتار کیے گئے افراد کا کچھ علم نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کی اور یورپ نے بھی کھلی جارحیت پر محتاط انداز میں جو ہے وہ کمنٹس کیے، لیکن ان کو کسی نے روکا نہیں۔ کسی ملک نے جمہوری رویوں، آزادی، انسانی حقوق کی بات نہیں کی۔ اتنی سنگین خلاف ورزی ہوئی، کسی نے آواز نہیں نکالی۔ امریکہ اور یورپ دنیا کے ہر ملک کو انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے اور جمہوری رویوں کا درس دیتے ہیں۔ یہ حملے اور یہ بربریت کس طرح اس کا دفاع کر سکتی ہے؟ ان پر حملے نہیں روکے گئے، ان کے بچے مارے گئے، عورتیں اغوا ہوئیں، عورتوں کو مارا گیا، سارا سیٹ اپ جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیا گیا۔ اقتصادی طور پر بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ فلسطینیوں کو ٹریپ کر مارا گیا، اس پر کوئی بھی نہیں بولا۔ پاکستان میں بھی بیٹھے نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار سارے کے سارے جو ہے وہ وقتی طور پر فوت ہو گئے۔ ذرا سی بات پر شور مچانے والے اور ذرا سی بات پر تماشے کرنے والے لوگ بچوں اور عورتوں کی ہلاکتوں اور گرفتاریوں پر بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ چپ نظر آئے۔ کئی مذہبی جماعتوں اور علماء تک نے مکمل اور اذیتناک خاموشی اختیار کی ہے۔ مسلمانوں کو قبلہ اول پر جانے سے روکا گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ان کے لیے بہت اہم ہے، اس پر مکمل قبضے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یروشلم سمیت تمام علاقوں پر قبضے کی خواہش جو ہے وہ اسرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی موجود رہی ہے۔ 1968 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک سمیت تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ عالمی دباؤ اور بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے اسرائیل نے اس وقت یہ مان لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی سائڈ پر مسلمانوں کو آنے دے گا اور مسجد اقصیٰ کا جو سائڈ ہے اور یروشلم کا جو ایک سائڈ ہے وہ نہیں بند کرے گا۔ اس کے سارے جو انتظامات ہیں اور سارا جو اس کو لک آفٹر کرے گا وہ اردن کرے گا۔ لیکن یہودیوں نے اس قبضے کے دن کو قومی سطح پر بہت اہمیت دی اور اس دن اسرائیل میں قومی سطح پر چھٹی ہوتی ہے۔ یہودی اس دن کو مسلمانوں کے علاقے میں آ کر جشن مناتے ہیں، ان کو پرووک کرتے ہیں، گھروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے کئی کار یہودیوں نے قبضے میں لے لیے ہیں اور فلسطینی بے بس ہیں کہ وہ ان کو روک نہیں سکتے۔ اس سال یہودیوں نے پورے پلان کے ساتھ یہ علاقہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کی اس پر کوشش کی۔ یہودیوں نے زیادہ سے زیادہ تقریبات کا انعقاد کیا، گھروں میں آئے، مسلمانوں کو تنگ کیا، ان کو نکالا، انہیں کے گھروں کے سامنے ان کے اندر گھس کر مسلمانوں کو باہر نکال کر اندر بیٹھ گئے اور اس پر قبضے کی کوشش کی۔ کئی گھروں پر قبضہ کر بھی لیا۔ ایک منظم طریقے سے یہ سارے کام کیے گئے اور اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ وہ کسی طرح فلسطینی یہاں سے نکل جائیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس علاقہ ہے۔ مشرقی یروشلم اور ان مقامات کی اہمیت کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ان علاقوں میں رہائش جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہودی جنوبی یروشلم میں ہیکل سلیمانی سمیت دیگر علاقوں میں عبادات کرتے ہیں، جبکہ مسلمان مسجد اقصیٰ تک محدود ہیں، لیکن یہودی ان علاقوں میں کھلے عام جا سکتے ہیں، جبکہ مسلمان ان کے علاقوں میں نہیں جا سکتے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی پچھلے چند سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی سائڈ پر قبضہ کر لیں، مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ اس سال بہت منظم طریقے سے تمام ارینجمنٹ کی گئی۔ اسرائیلی فوج اور پولیس جو ہے ان تمام جو یہودی ہیں ان کو لے کر آئی، وہاں پر عبادات کروائی گئی۔ نماز وقت اور تراویح کے دوران میں سارے کے ساری جو عبادات تھیں اس میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالی گئی اور کئی گھنٹوں تک وہ یہاں پر شور مچاتے رہے، اپنی عبادات کرتے رہے اور نماز میں خلل پیدا کرتے رہے۔ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ 1968 کی جنگ کے بعد اردن، اسرائیل اور دیگر طاقتوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت سب اپنے اپنے حصوں تک محدود ہوں گے اور عبادت کر سکیں گے۔ یہودی ہر علاقے میں جا سکیں گے لیکن مسلمان صرف اپنے علاقے تک محدود ہوں گے۔ فلسطینی اور اردنی نمائندوں نے حالیہ واقعات سے پہلے ہی اپریل میں یہ کہہ دیا تھا
کہ یہودی کوئی نہ کوئی خرابی کرنے والے ہیں اور نئی لڑائی پیدا کرنے والے ہیں، کیونکہ کئی معاملات جو تھے وہ وہاں پہ خراب ہو رہے تھے اور مئی میں آ کر یہ معاملات جو ہیں بڑے خراب ہو گئے۔ در حقیقت یہ آبادار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیلیوں نے توسیع پسندی کی کوشش کی تھی۔ مشرقی یروشلم کا علاقہ پرانے یروشلم کے علاقے شہر میں صرف 2 کلومیٹر ہے۔ یہ شیخ جرح کا علاقہ ہے جو کہ 1865 میں دوبارہ بنایا گیا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تھا۔ اس علاقے میں زیادہ عمراء رہتے تھے۔ 1948 میں اردن اسرائیل جنگ میں یہ علاقہ غیر متنازع قرار دیا گیا تھا اور اس علاقے کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل ہے۔ اس علاقے پر اسرائیل نے 1968 میں قبضہ کر لیا تھا، جس کی ملکیت کے تنازعات بہت پرانے چل رہے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہاں جائیدادیں خرید لی تھیں، جس پر فلسطینی قابض ہو گئے ہیں۔ خصوصاً 2 یہودی تنظیمیں اس علاقے میں جائیدادوں کی اپنی ملکیت بتاتے ہیں، ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں، جو کہ بعد میں انہوں نے یہودی آباد کاروں کو عطیہ کر دی۔ یہ تنظیمیں جائیداد کے کاغذات جو ہیں وہ اسرائیلی جو کورٹس ہیں ان میں بھی پیش کرتے ہیں، جو کہ اصل ہیں یا نقل ہیں، وہ آج تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ مقدمہ کئی دہائیوں سے امریکی جو اسرائیلی ہیں ان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ عدالتوں نے فیصلے نہیں سنائے، لیکن یہودیوں نے آہستہ آہستہ ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ جا کر ان کو دھونس سے کہتے ہیں فلسطینیوں کو، وہ اپنے گھروں سے نکلیں، ان کو انہی کے گھروں کے سامنے جو ہے وہ بے یار و مددگار روڈز پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کا سارا سامان باہر پھینک دیا جاتا ہے اور گھروں پر اچانک جا کر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کسی کے گھر میں کوئی آ کر زبردستی قبضہ کر لے تو وہ کیا صورتحال ہوگی۔ فلسطینی اپنے ہی گھروں کے سامنے کیمپوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن خاموش کارروائیاں جاری ہیں اور جنگ کسی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہودی کسی وقت بھی آ کر کسی بھی گھر پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ کام جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کی مکمل تعاون اور حمایت سے کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ لڑائی کا مقصد یہ تھا کہ ابتدائی 200 گھروں کو مسمار کر اس پر قبضہ کر لیا جائے، جس سے تقریباً 3000 جو فلسطینی ہیں وہ غیر آباد ہو جائیں گے اور وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اگر یہ علاقہ اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو ساری اسٹریٹجک پوزیشن ہی چینج ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا احساس سارے فلسطین میں جائے گا، کیونکہ یہی سب سے بڑی جو 200 گھر ہے یہ فرنٹ پر رکاوٹ ہے، اور اگر فلسطینی کنٹرول ان علاقوں پر ختم ہو جاتا ہے تو وہ فرنٹ سے سارا راستہ بند ہو جائے گا اور مسجد اقصیٰ تک رسائی ہی ختم ہو جائے گی۔ یوں ان کے پیچھے تقریباً 20,000 گھر ہیں جن کے تمام جو ہیں کنیکشن یروشلم سے ختم ہو جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا، مسجد اقصیٰ تک تو آ ہی نہیں سکتے، اور یوں آہستہ آہستہ ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ اسرائیلی اس علاقے پر پوری طرح قابض ہونا چاہتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ اور یہ لڑائی ہمیشہ کے لیے ان کے حق میں چلی جائے۔ مسجد اقصیٰ تک رسائی اور راستہ بند ہو جائے گا، یہ پوائنٹ ختم ہو جائے گا، اور پھر ان کی مرضی ہے وہ وہاں پر جو مرضی کرتے پھریں۔ فلسطینیوں کو یہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے جگہ، وہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ بند نہ ہو، اور اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو سارا سلسلہ ہی فارغ ہو جائے گا، فلسطینی وہاں سے ختم ہو جائیں گے اور یروشلم پر مکمل طور پر اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پہلے صورتحال قدرے مختلف تھی۔ اسرائیل کو پریشر کرنے والے مسلمان ممالک کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب زیادہ تر ممالک اسرائیل کی سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ یہ سوچئے کہ ٹرمپ کے آخری دور صدارت میں جو ہے وہ اسرائیل کو فوری طور پر مسلمانوں سے تسلیم کروانے کی جلدی اس لیے کی جا رہی تھی کہ بعد میں یہ واقعات اور یہ کوشش کی جانی تھی، اور یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ اس لیے یہ وہ تنازع ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے گا۔ پاکستان، ترکی اور ایران جو ہیں وہ فرنٹ پر ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ پاکستان میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بھارت میں کورونا کی تباہی سے بہت زیادہ آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا میں لوگ بہت مر رہے ہیں، لیکن انڈیا میں ان برے حالات کے باوجود تمام انڈینز جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے اسرائیل کو ہر طرح کے جو ہے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت نہیں کی، جس میں ہزاروں بچے اور عورتیں ہلاک ہو گئے، بلکہ امریکہ نے حماس کے حملوں کی مذمت کی،
جس کے روکٹوں کو زیادہ راستے میں ہی روک لیا گیا. یہ وہ آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ اوباما کے دور میں بنایا گیا تھا اور اس کی جو ساری کاسٹ ہے وہ امریکہ نے برداشت کی جس سے اسرائیل کو نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوا. اسرائیلیوں نے جان بوجھ کر سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا پر یہ جو ہے چیزیں دکھائیں اور بتایا کہ جی اسرائیل کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے تاکہ اس رائے عامہ کو روکا جا سکے جو کہ بہت تیزی سے اسرائیل کے خلاف ہو گئی تھی اور سوشل میڈیا سارے کا سارا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا تھا کیونکہ ورلڈ میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا تھا. اور فوری طور پر اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرائے, عالمی میڈیا کو بری طرح ٹارگٹ کیا, مارا, گرفتاریاں کی, ان پر حملے کیے, ان کی عمارتوں کو تباہ کر دیا. اب یہ ایک بات سوال بڑا یہاں پہ اٹھتا ہے جو کہ پاکستان کے ماڈریٹ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو پاکستان جیسے ملک میں کسی ایک صحافی پہ چھوٹا سا حملہ بھی ہو جائے تو اس کی تشویش سے ان کو ساری رات نیند نہیں آتی, لیکن اسرائیل میں بے شمار جو ہے میڈیا کے لوگوں کو مارا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا, غائب کیا گیا اور اب ان کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. ان کی بلڈنگیں گرائی گئیں, ان کے کیمرے توڑے گئے. امریکہ اور یورپ سب چپ ہیں اور ایسے چپ ہیں کہ ان کو بولنے کو جی نہیں کرتا. ٹرمپ دور میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے اور پاکستان میں کئی صحافیوں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, جو بائیڈن کے آنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک بہتر ہو جائے گا. لیکن جو بائیڈن خاموشی سے سارے کام کر رہے ہیں وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں اور بلکہ زیادہ تیزی سے اور زیادہ سختی سے کر رہے ہیں جو کہ ٹرمپ کر رہا تھا. ٹرمپ کی یہ بیوقوفی تھی کہ وہ شور مچاتے تھے اور مسلمان بھی اس سے الرٹ ہو جاتے تھے, اس لیے حالات اتنے برے نہیں ہوئے تھے. لیکن اب بائیڈن خاموشی سے اندر سے اپنے سارے کام کر رہا ہے اور اسرائیل کی بھرپور حمایت کی جا رہی ہے. یہ سوچنا اور یہ ثابت کرنا اب بالکل جو ہے قطعاً غلط نہیں ہے کہ امریکہ